وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کے آغاز کی آیات میں حلال اور حرام چیزوں کو بیان فرمایا۔ ظاہری طور پہ وہ چیزیں جن کا کھانا انسان کے لیے حلال ہے، جو طیبات ہیں، جن کے انسان کے بدن کے لیے اور جسم کے لیے اثرات ہیں، ان کو بیان فرمایا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو ظاہری طور پہ پاک اور نجس چیزیں ہیں ان کا بیان، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں پروردگار عالم نے معنوی طہارت کا تذکرہ فرمایا۔ جو وضو کے مسائل ہیں، جو تیمم کے مسائل ہیں، جو وضو کا طریقہ ہے، جو تیمم کا طریقہ ہے، کیونکہ اس سے باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ ظاہری طہارت اس میں مقصود اور ہدف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ انسان کا چہرہ نجس ہوتا ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ اور بازو نجس ہوتے ہیں تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کریں، بلکہ ممکن ہے انسان تازہ جو ہے اس نے غسل کیا ہو، وہ نہایا ہو، لیکن اس کے بعد بھی جب نماز کا وقت ہے تو اس نے وضو کرنا ہے۔ اگر اس کی ذمہ داری تیمم ہے تو اس نے تیمم کرنا ہے، اگرچہ وہ انسان کا بدن اس سے پہلے پاک ہے ظاہری طور پہ۔ لہٰذا اس آیت میں، اور یہ بھی اہم آیات میں ہے، اور اختلافی آیات بھی اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ہر مکتب فکر اس کو اپنی سوچ کے مطابق اس کو ترجمہ کرنے کی یا تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہت واضح سی آیت ہے۔ اس میں بہت واضح انداز میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے وضو کیسے کرنا اور تیمم کیسے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا اے مومنین جب آپ نماز کے لیے اٹھیں۔ قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے اٹھنے سے مراد یعنی جب آپ کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے چہروں کو دھوئیں۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو کا آغاز وہ چہرہ دھونے سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے انسان جو کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا اور ہاتھ دھونا، اس طرح کے کام وہ واجبات میں نہیں ہیں، وہ وضو کا حصہ نہیں ہے واجب کے طور پہ۔ لہذا فرمایا آپ چہروں کو دھوئیں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوئیں، ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ کلائی تک اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، اور کوہنی تک اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں۔ ممکن ہے جو اوپر والا حصہ ہے جو بدن سے اٹیچ ہے، پورا بازو، ممکن ہے اس کے لیے بھی ہاتھ استعمال ہوتا ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائی، اس میں فقط کلائی تک ہاتھ شامل نہیں ہوتا، پورا بازو شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہاتھ کی اور ید کی وہ کئی اصطلاح ہیں اس کے لیے، کئی جو جہاد میں استعمال ہوتا ہے، کئی اس کی حد بندیاں ہیں۔
لہٰذا پروردگار عالم نے جب یہ بیان کیا اپنے چہروں کو دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو، تو اب یہ سوال تھا انسان کے لیے کہ ہاتھ تو یہاں تک انسان کا جو کلائی تک ہوتا ہے اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، کونی تک جو انسان کا حصہ ہے اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور انسان کا جو یہاں تک کا حصہ ہے پورا بازو جس میں آ جاتا ہے یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو کہاں تک میں نے دھونا ہے؟ الی المرافق، پروردگار عالم نے یہاں پہ حد بندی کی ہے کہ جو ہاتھ آپ نے دھونے اس کی حد بندی ہے کہ آپ نے مرافق تک دھونا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نے ہاتھ دھونے کا آغاز یہاں سے کرنا ہے اور کونے کی طرف لے کے آنا ہے، اور اس میں یہ بھی مراد نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے کا آغاز مرافق سے کرنا ہے اور یہاں تک لے جانا ہے۔ آیت اس میں کچھ نہیں کہہ رہی، آیت فقط ہاتھ کی حد بندی بیان کر رہی ہے کہ یہاں سے یہاں تک کہہ لیں یا یہاں سے یہاں تک، یہ آپ نے ہاتھ کا حصہ جو ہے یہ وضو میں دھونا ہے۔ ہاں تو پھر ہم ایسے کیوں کہتے ہیں، شیعہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پانی ڈالنا؟ جو نارمل دھونے کا طریقہ ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ جب بھی کسی چیز کو دھویا جاتا ہے عقلی طور پہ، کوئی بھی صاحب شعور انسان کسی چیز کو دھوتا ہے تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں لے کے آتا۔ جب بھی کوئی کپڑا دھوتا ہے تو اس کو پانی اوپر سے ڈالا جاتا ہے اور نیچے آتا ہے۔ جب آپ ایک دیوار کو رنگ کرتے ہیں تو اوپر سے شروع کرتے ہیں، نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یعنی ایک معقول سی چیز ہے، بڑی سادہ سی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیچے سے شروع کیا جاتا ہے اوپر لے کے جاتے ہیں، یا نیچے سے آپ نے دھونا شروع کرنا ہے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے۔ معمولاً جو طریقہ ہے عقلاء کے ہاں وہ یہی ہے۔ جب حد بندی ہو گئی آپ کے لیے کہ انگلیوں کے سرے سے لے کر یہاں تک یہ والا ہاتھ مراد ہے، تو اب عقلاء کیسے دھوتے ہیں اس کو؟ کونی سے شروع کرتے ہیں اور نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یہ دو دھونے والی چیزیں تھیں۔ بس وضو میں ہم نے کیا دھونا ہے؟ چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو یعنی بازوؤں کو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اب یہاں سے مسح کا آغاز ہے، آپ نے اپنے سروں کا مسح کرنا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ معصوم نے فرمایا کہ اس سے بعض کی طرف اشارہ ہے۔ با کے کئی معانی ہیں عربی زبان میں، ایک جو با کا ہدف ہوتا ہے لانے کا وہ یہ کہ ایک چیز کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اب سر بھی پورے سر کا آپ نے مسح نہیں کرنا، برؤوسکم، اسی وجہ سے ہم سر کے اگلے حصے کا مسح کرتے ہیں کہ ایک حصے کا مسح کرنا وہ کافی ہے۔ برؤوسکم وارجلکم، اور آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ الالکعبین، کہاں تک آپ نے کرنا ہے؟ مسح آپ نے کرنا ہے کعبین تک، جو ابری ہوئی جگہ ہے اس تک آپ نے، کعبہ اسی وجہ سے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے، وہ ابری ہوئی ہے، اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پانی سے جو زمین ابھری اور نکلی وہ خانہ کعبہ کی زمین ہے، لہٰذا پاؤں کے اوپر جو ابری ہوئی جگہ ہے وہاں تک آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ تو اب یہ بہت واضح سی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ تیسری چیز کو پروردگار عالم نے سر کو مسح کے طور پہ بیان کیا اور پھر چوتھی چیز کو پھر جو ہے ہم وہاں پہ ربط دیں کہ اس کو دھونا واجب ہے۔ نہیں، دھونے کی چیزیں پروردگار نے دو بیان کر دیں اور اس کے بعد دو چیزوں کا مسح ہے، یہ بہت واضح سی چیز ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر آپ مجنب ہیں، آپ جنابت کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، تو آپ مکمل طور پہ اپنے آپ کو پاک کریں، یعنی غسل کریں۔ یہ جو شدہ ہے طا پہ پھر ہا پر، یعنی یہ مکمل طہارت کی، اور آپ کہنے خاص طہارت کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس اس کو صاف کر لیں یا اس کو دھو لیں، ایسا نہیں ہے، یہاں پہ دھونے کی تعبیر بھی نہیں آئی۔ فَطَّهَّرُوا یعنی مکمل طہارت حاصل کریں، اور جو فقہ میں طریقہ بیان ہوا غسل کا یعنی غسل جنابت کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر آپ مریض ہیں، آپ سفر پہ ہیں، البتہ سفر اس زمانے میں ہوتا تھا معمولاً، سفر کی ایک مشکل جو اس زمانے میں تھی وہ پانی کا موجود نہ ہونا۔ آج بھی مشکلات ہوتی ہیں سفر میں پانی کی، لیکن اتنی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو ایک الگ موضوع کے طور پہ بیان کیا کہ اگر آپ سفر میں ہیں، سفر میں ایسے مراد یہ نہیں ہے کہ جو انسان سفر میں ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، سفر میں ہے اور پانی نہ ملے۔ او جاء احد منکم من الغائط، اور اگر تم میں سے کوئی غائط میں سے آئے، غائط سے آئے یعنی بیت الخلاء سے آئے، غائط اس گہری جگہ کو کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں جہاں پہ بیت الخلاء کے طور پہ جو جگہ استعمال ہوتی تھیں جب یہ ٹوائلٹ کا نظام نہیں تھا،
اب یعنی بیت الخلاء سے اگر کوئی رفع حاجت کر کے آتا ہے، او لامستم النساء، یا تم خواتین کو مس کرو، یہ بھی قرآن کریم جب استعمال کرتا ہے اس طرح کے الفاظ تو رعایت ادب کی وجہ سے کنایہ کے طور پہ، یعنی آپ اگر اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں، ان تمام صورتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، فلم تجدوا ماء، آپ کو اگر پانی نہیں ملتا، آپ رفع حاجت کے لیے گئے ہیں، یا آپ پہ غسل جنابت واجب ہے، یا آپ مریض ہیں، آپ سفر میں آپ کو پانی نہیں مل رہا، کسی صحرا میں ایسے مقامات پہ ہیں وہاں آپ کی ذمہ داری کیا ہے، پانی جب نہیں مل رہا، یا آپ کہہ لیں پانی ہے لیکن آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے کہا کہ آپ مریض ہیں، مریض انسان ممکن ہے پانی ہو لیکن وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، ان تمام صورتوں میں کیا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو آپ تیمم کریں، سعیدن، سعید پہ کرنا ہے آپ نے، یعنی روئے زمین پہ آپ نے کرنا ہے، سطح زمین پہ کرنا ہے آپ نے تیمم۔ یہاں قرآن کریم نے مٹی کا لفظ استعمال نہیں کیا، سعید جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے اصطلاح عربی میں وجہ الارض، اس کو سعید کہا جاتا ہے، جو بھی زمین ہے، سطح زمین ہے، اس میں ریت بھی شامل ہے، اس میں پتھر شامل ہیں، اس میں مٹی شامل ہے، جو بھی چیزیں زمین کہلاتی ہیں ان پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا، طیباً، وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو، نجس زمین نہ ہو، نجس ریت نہ ہو۔ اسی طرح طیب میں ممکن ہے پاک و پاکیزہ، اور اس میں شامل آ جائے کہ وہ غصبی نہ ہو، کسی کی نہ ہو، کسی کی اجازت کے بغیر نہ ہو۔ اس کا اب آگے طریقے کی طرف اشارہ ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، آپ نے مسح کرنا ہے اپنے چہروں کا، یعنی تیمم میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو جب مٹی یا ریت پہ لگانا ہے، اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مسح کرنا ہے اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں کو۔ یہ ایک اور بہترین دلیل ہے کہ وہاں وضو میں کون سی چیزیں دھونی تھیں اور کون سی چیزیں مسح کرنی ہے، یہ ایک اور بہترین دلیل ہے۔ تیمم میں پروردگار عالم نے انہی دو چیزوں کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے جن دو چیزوں کا وضو میں دھونے کا حکم ہے۔ اگر پاؤں کے دھونے کا حکم ہوتا تو پروردگار عالم یہاں پہ تیسری چیز کا تذکرہ فرماتا کہ آپ پاؤں کو بھی مسح کریں، ریت یا مٹی سے وہ پاؤں جو ہے وہ مسح کریں، نہیں ایسا نہیں ہے، لہٰذا یہی دو چیزیں، اوپر دھونے کا ان کا حکم تھا، یہاں پہ فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، لہٰذا تیمم میں یہی کہا جاتا ہے آپ نے اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ فلسفہ بیان کیا پروردگار نے کہ پانی کی بجائے مٹی سے خدایا آپ نے کیوں حکم دیا ہے، مٹی مطہرات میں سے ہے، مٹی پہ تیمم کریں، کیا اس انسان پاک ہو جاتا ہے؟ تو جواب دیا ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم کو تنگی اور عسر و حرج میں رکھے، خدا تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، خدا ایسا نہیں کرنا چاہتا ایسا کام کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ ہوں، آپ طیب و طاہر ہوں، آپ جو ہے وہ طہارت حاصل ہو جائے، لہٰذا وہ پانی کے ذریعے ممکن نہیں ہے تو مٹی کے ذریعے ممکن ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پروردگار عالم کا یہ بھی ارادہ ہے کہ وہ تم پر نعمت تمام کرے، دین کی نعمت ہے، شریعت کی نعمت ہے، شرعی احکام کے بیان کے ذریعے یہ پروردگار دین کے مختلف احکامات جو بیان کرتا ہے پروردگار، اس سے بھی نعمت تمام ہو رہی ہوتی ہے، ایک حکم آتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا، اسی طرح پروردگار عالم جب سب مکمل ہوتے ہیں تو یہ تمام ہوتے ہیں اور متمم ہیں ایک دوسرے کے، لہٰذا پروردگار چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین کی نعمت، شریعت کی نعمت تم پر تمام کرے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود، اتنے شریعت کے احکامات بیان کرنے کے باوجود، جن سے انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تعبیر لعلکم تشکرون ہے، ممکن ان تمام کے بیان کرنے کے باوجود، ان پہ عمل کرنے کے باوجود انسان یقینی طور پہ منزل شکر گزاری میں نہ آئے، لہٰذا یہ بہت بڑا خطرہ ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے ان احکامات کی قدر کو جان سکیں اور حقیقی طور پہ ہم شکر گزاری کے مرحلے میں داخل ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔